بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سابقہ کلاس میں ہم نے قلقلہ کے بارے میں پڑھا، تو آج کا ہمارا جو ٹاپک رہے گا وہ ٹاپک ہے ہم آواز الفاظ، یعنی وہ کون سے حروف ہیں جو ہم آواز ہیں، یعنی کہ ہم کافی غلطیاں کرتے ہیں، مسٹیکس کرتے ہیں اس میں۔ جو ہم آواز ہوتے ہیں ان کو پڑھنے میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، جب ہم ان کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں میں فرق جب نہیں کرتے تو اس وجہ سے ان کے مطلب بھی خراب ہوتے ہیں، اور ہم تو اپنی اچھی نیت کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم تو پرجوش قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں سارا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو غلط پڑھتے ہیں اور جان بوجھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے تلفظات صحیح نہیں ہیں، تو اس کا ہمیں کافی گناہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو ہم آواز الفاظ ہیں ان کی ادائیگی کے لیے آپ تھوڑی سی مشق کریں۔ اس کی مشق کے لیے ہم آج سیکھیں گے، تو جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ ان لفظوں کو آپ غور سے سنیں اور ان میں فرق جانیں کہ ان میں فرق کیا ہے۔ تو آج سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہم آواز الفاظ ہیں وہ ہیں قاف نمبر 1 پہ، اور نمبر 2 پہ ہے کاف۔ تو اس کی ہم نے مشق مخارج کی جو سیریز ہے ہم نے سٹارٹ کی تھی، اس میں ہم نے پہلے اس کی مشق کر چکے ہیں، لیکن جیسے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے ہم آواز الفاظ کا، تو ہم اس کی آج مشق کریں گے دوبارہ سے، کیونکہ آج ہمارے تمام جتنے ٹوٹل مخارج ہیں 29 کے 29، ان سب میں ہم آواز الفاظ کے جو کپل ہیں یا جو زیادہ ہیں تعداد میں بھی ہیں، تو ان سب کا مشق کریں گے، ان کی ایکسرسائز کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس قاف اور کاف۔ اچھا، سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم آواز الفاظ ہیں، جو ہم آواز حروف ہیں، احراف ہیں، ان کا کیا قاعدہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ہم آواز کا مطلب یہی ہے کہ جو آواز میں ایک جیسے لگ رہے ہوں، لیکن ان کی جو صفات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ نمبر 1 چیز ان کی صفات، یعنی کہ ہر جو ان سے 29 کے 29 مخارج ہیں، ہر حرف کی اپنی ایک صفت ہے، اور دوسرا ان کی ادائیگی جگہ تو ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے، لیکن ان کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور فرق کس لحاظ سے ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ موٹا حروف پر حروف کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، ہلکی کے کسی بھی کیٹیگری میں آ سکتا ہے، اس حال لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے ہماری پہلے کلاسز دیکھی ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ قاف جو ان سے ہمارے پاس ہے وہ موٹا حروف ہے، یعنی کہ پر حروف مستعلیہ میں آتا ہے، اور کاف جو ہے یہ باریک حروف ہے۔ تو ہم ان کی ڈائریکٹ مثالوں کے ساتھ ہی ان کی مشق کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آسانی کے لیے میں سورۃ الفاتحہ کو منتخب کیا تاکہ ہم اس میں سے ہی اپنی جتنی بھی مثالیں ہیں وہ ساری دیکھ سکیں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ جو سی ہے وہ ہم ڈیلی بیسس پہ اپنی 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کو اتنا پڑھ رہے ہیں، ہم اس کا اتنا ایک تو ثواب ہے، ریوارڈ بہت زیادہ ہے، تو اگر ہم اس میں ہی ہمارے تلفظات غلط ہیں اور ہمارے میننگ غلط ہیں تو اس کا ہمیں کتنا مطلب اجر مل رہا ہے یا نہیں مل رہا اس کا ہم نہیں جج کر سکتے، لیکن ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے، اپنا پورا جو ہم دے سکتے ہیں وہ اپنا دینا چاہیے، تاکہ ہمیں کوئی شرمندگی نہ رہے اور کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ تو انشاءاللہ آپ سورۃ الفاتحہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی طرف۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم قاف اور کاف ان دونوں کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو جیسے کہ سورۃ الفاتحہ ہمارے سامنے ہے، اور اس میں اس کی آیت ہے آیت نمبر 5، اور یہاں پہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ دیکھیں یہ ہے قاف زیر یا قی، اور اسی طرح ہمارے پاس اس کے اوپر ہے آیت نمبر 4 ہے جو سورۃ الفاتحہ کی، ایاک، اور پھر نعبد کے بعد و ایاک دوبارہ۔ اچھا جی، اب دیکھیں جیسے کہ ہم نے اس کا قاعدہ دیکھا، قاعدے کو ایک بار دوبارہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قاعدہ یہ ہے کہ یہ وہ حروف ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم آواز، ان کی آواز وہ ایک جیسی ہوتی ہے،
لیکن دو چیزیں ان میں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کی ادائیگی کی جگہ جو سی ہے، یعنی کہ ہم جہاں سے ان کی ادائیگی کرتے ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کیٹیگری سے آتی ہو، یعنی کہ منہ سے، حلق سے یا تالو سے زبان کہیں اور لگ رہی ہو، یعنی کہ ادائیگی کی جگہ مخرج کی سیم نہیں ہو سکتی اس میں. اور دوسری چیز کیا ہے اس میں مختلف ہے، صفات، یعنی ہر مخرج یعنی 29 کے 29 ہر حرف ہے اس کی اپنی ایک صفت ہے، یعنی کہ وہ اپنی ایک صفت ہے اس کی. تو یہ دونوں چیزیں سب کی سیم نہیں ہو سکتی، لیکن وہ ہم آواز ہو سکتے ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ ان کو ہم آپس میں مکس نہ کر دیں. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے جی اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، قوف کی اگر آپ نے کلاسز نہیں لی ہوئی ہماری مخارج والی سیریز کی تو آپ مخارج والی سیریز جا کے دیکھیں سب سے پہلے، تو اس میں آپ کو یہ زیادہ بہتر پتہ چلے گا. تو ابھی ہم قوف اور کاف کا ڈیفرنس دیکھیں گے. قوف جو کہ پر حروف ہے، موٹا حروف ہے، اور کاف ایاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین. اب یہاں دیکھیں آپ غور سے کہ و ایاق، اگر قو پڑھ دیں گے تو وہ غلطی ہوگی. یعنی کہ قو ہم ویسے پڑھتے تو نہیں عموماً، یہ تب ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ کوشش کر رہے ہوں تلفظات صحیح کرنے کی، اور اس پرجوش میں آپ آ کے اس کاف کا بھی مطلب موٹا حروف بنا دیں، تو تب بھی یہ حضرات غلطی کرتے ہیں، اور وہ زیادہ ینگسٹرز وہ اس کوشش میں اس کاف کو بھی موٹا کاف پڑھ دیتے ہیں. لیکن جو اصلی قوف ہے ہم نے صرف اسی کو ہی موٹا پڑھنا ہے، اور کوشش بھی اسی کے لیے کرنی ہے. یہ بری کاف ہے، اس سے بلکہ اور آرام سے سکون سے پڑھیں کاف، کاف ہلکے منہ کے ساتھ، اور اس کو منہ بھر کے قوف، اور یہ حلق سے نکلتا ہے، حلق سے قوف. حلق کی 3 کیٹیگریز ہیں، رپیٹ کرتا چلتا ہوں. حلق کا اوپری حصہ، حلق کا وسط والا درمیانی حصہ، اور چیسٹ سے اوپر یعنی کہ حلق کا نیچے والا حصہ. درمیانی وسط والا کون سا ہے؟ جو حلق کا درمیان ہو، جہاں ہمارے گلے کی ہڈی ہوتی ہے ابھری ہوئی، اور اس سے اوپر جہاں تالو کا اوپر والا حصہ جون سا ہے، یعنی کہ حلق کا اوپری حصہ. اچھا جی، تو یہ ہو گیا قوف اور کاف. اس کی ایک دفعہ مشق کر دیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین. اسی طرح قوف کو دیکھیں. اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، قیم، مستقیم پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا، یہ اس بری کاف کے زمرے میں آئے گا. اور مستقیم، قیم پڑھیں گے، قوف موٹا ظاہر کریں گے تلفظات کی مد سے، تو پھر ہی آپ اس کو صحیح ادا کر پائیں گے، ورنہ وہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. تو کوشش کریں اس کو صحیح طریقے سے سیکھیں، پہلے اس کی مشق کریں. مشق کرنا لازمی ہے، صرف جان لینے سے ہی وہ نہیں ہوتا عمل کمپلیٹ. تو عمل کریں گے پھر ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب اگلے جو ہمارے پاس ہم آواز الفاظ ہیں ہم ان کی طرف چلتے ہیں. تا اور قوا. اچھا جی، اب ان کا بھی دیکھیں یہ ہم آواز ہے، تا اور قوا، لیکن ان میں ایک اور چیز بھی یعنی کہ ہے ایک جیسی ہے، وہ ہے ان کی ادائیگی کی جگہ. یعنی کہ جہاں سے تا ادا ہوتا ہے وہیں سے قوا بھی ادا ہوتا ہے. یعنی کہ تا کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ تو یہ تا ہو رہا ہے یعنی کہ ہماری جن سے اوپر والے سامنے والے دانت ہیں، اس کی جو بیس ہے یعنی کہ جڑ ہے جہاں پہ، وہاں پہ سخت تالو، جہاں پہ جڑ پہ اگر ہم زبان کا نوک لگائیں گے تو وہاں سے یہ تا کی ادائیگی ہوگی، تا. اور اسی طرح قوا، قوا. ڈفرنس اس کی صفت کیا ہے؟ یعنی کہ یہ باریک حروف ہے اور یہ قوا جو سا یہ موٹا حروف ہے. تو ان کی پہچان جو سی ہے وہ مختلف ہے، ان کی آواز ایک جیسی محسوس ہوتی ہے، اور ان کی ادائیگی کی جو جگہ ہے وہ مخرج کی وہ ایک ہی ہے. تو اب ہم ان کی مثال لیتے ہیں. تو تا اور قوا، ان دونوں کی مثال کے لیے جو میں نے مینشن کیے ہیں جگہ، یہاں یا ان جگہوں پر یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس تا ہے، نستعین، اور اسی طرح نیچے اہدنا الصراط یہ قوا ہے، مستقیم یہ تا ہے، اور صراط الذین قوا. ٹھیک ہے، اب ان کی ادائیگی میں ان کی مشق کرتے ہیں. دیکھیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ غلط ہے، مطلب بدل گیا اس میں. قوا پڑھ دیا ہم نے،
تو میننگ غلط ہو گیا. تو نستعین، نستعین، اس کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے، صرف باریک پڑھیں گے. اب نیچے والا دیکھیں، اہدنا الصراط اگر ہم اسے پڑھ دیں اہدنا الصراط تل پڑھیں گے تو وہ تا کے زمرے میں آئے گا، اور تا آئے گا تو وہ غلط ہو جائے گا. تو ہم نے اسے غلط بھی نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو پہچان کے اس کی ہر چیز کو جان کر پھر ہم نے اس کی ادائیگی کرنی ہے، یعنی کہ تلفظات کے مد میں رہ کے. اب اہدنا الصراط المستقیم، اب جو میں نے مستقا پڑھا یہ غلط ہے، تو اس سے میننگ چینج ہو گیا. تو اللہ معاف کرے. اب ہم اگر ایسے ہر الفاظ کو پڑھ رہے ہیں، اگر ہم ایک سپارہ پڑھتے ہیں پورا اور اس میں ہر لفظ کو ایسے غلط پڑھتے جا رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے سیکھیں. مستقیم، اب یہ صحیح ہے. اب اسی طرح صراط الذین، صراط الذین، الذین، اگر تلذین پڑھیں گے تو وہ بھی غلط ہوگا. تو اسی طرح صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے. ہمارے پاس نیکسٹ ہے وہ کپل ہے، وہ بھی کپل ہے، یعنی کہ 2 حروف ہیں، ح اور ہ. تو پہلے ح کا جاتا ہے. اب جو ح ہے ہمارے پاس، ح حروف حلقی سے، حلق سے نکلتا ہے. اور حلق یہ کون سی کیٹیگری ہے، یعنی کہ یہ حلق کے وسط، یعنی کہ درمیانی حصے سے، حلق کے جہاں ہماری ابری ہوئی ہڈی. اور اسی طرح جو ہا ہے اس کی ادائیگی کی جگہ بھی ڈیفرنٹ ہے تو یہ حروف حلقی، لیکن حلق کی نچلی جگہ سے نکلتا ہے، یعنی کہ حلق کی جہاں سے چیسٹ سے تھوڑا سا اوپر والی جو جگہ ہوتی ہے، ہا ہا. تو اسی طرح ح اور ہا آواز ہم آواز ہیں، ٹھیک ہے، اور حروف حلقی بھی ہیں، لیکن حلق کی ڈیفرنٹ کیٹیگری سے یہ ادا ہوتے ہیں، اور صفات بھی ان کی ڈیفرنٹ ہیں. تو اس طرح اب ان کی بھی ہم مشق کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم کتنا ان میں فرق ہے اور ہم کیسے پڑھ رہے ہیں اس کو. تو یہ جو ہم نے جگہ مینشن کی ہیں یہاں پہ ح اور ہا کی مثالیں ہم کو ملتی ہیں. تو اب ان میں ڈیفرنس دیکھتے ہیں. ہم اپنی غلط پڑھیں گے اس کو صحیح کریں گے. اچھا جی، سب سے پہلے جی ہمارے پاس الحمد، یعنی کہ یہ ح کون سا ہے، حروف حلقی جو حلق کے وسط سے ادا ہوتا ہے، ح. الحمد للہ. اچھا جی، اب یہاں پہ دیکھیں حمد ہے، اب ہم اسے پڑھتے ہیں الحمد، الحمد. تو الحمد کیا ہے، ثنا، ساری تعریفیں تیرے لیے. اچھا جی، لیکن اگر ہم اس کو الحمد پڑھتے ہیں تو اس کا میننگ چینج ہو جائے گا. تو اگر ہم پہلی آیت میں پڑھتے ہی ہوئے ہم ہا اور ہا کا ڈیفرنس نہیں سمجھ رہے اور اس کو غلط پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیں ہمارا کیا، ہم کتنے پانی میں ہیں، کتنا ہمارا اس میں لاس ہے. تو اسی طرح آگے ہمارے پاس للہ، للہ پڑھ دیں گے، یعنی کہ اللہ کا نام ہے للہ، تو یہ درست ہے. لیکن اگر للہ پڑھ دیں گے، ہا دوسرا پڑھ دیں گے تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. اور اسی طرح الرحمن الرحیم، الرح، یعنی کہ یہ ہا بھی وہی مثال ہے ہمارے پاس، ہا حروف حلقی کے حلق کے وسط سے جو ادا ہوتا ہے ہا، وہ ہا ہے. الرحیم، الرحیم. اس طرح اگر الرحمن الرحیم ہم جو پڑھتے ہیں اکثر، میں اکثر حضرات کو سنتا ہوں الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو وہ 100% غلط پڑھتے ہیں اسے، اور جس سے اس کا میننگ چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مہربان اور رحم فرمانے والا، اور اگر ہم اس میں ہا لگا دیں گے تو میننگ ہی چینج ہو جائے گا. تو اگر اب اللہ تعالیٰ کی نام کا میننگ چینج کر رہے ہیں تو سمجھ لیں پھر آپ کتنے پانی میں. تو اسی طرح اگر آگے ہم دیکھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اگر ہم اہدنا اس کو ہم اہدنا الصراط، اگر ہم اس کوشش میں کہ ہا کو بہتر بنائیں اور پڑھ رہے ہیں تو غلط پڑھ رہے ہیں. جب تک آپ دونوں ہا کا ڈیفرنٹ الگ الگ اپنی اپنی جگہ پر ان کی صفات اور ان کی جو ہیں ادائیگی کی جگہ اور وہ کون سا حروف ہے وہ نہیں جانیں گے تب تک نہیں ہوگا. جس کے لیے آپ کو پہلی مشقیں دیکھنی پڑیں گی. ہماری جو ہم نے مخارج سیریز پڑھی ہے اس میں آپ بریفلی میں نے بیان کیا اور اس میں آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. تو اگر آپ یہی لیکچر غور سے سن لیں تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بہت فائدہ ہوگا. اب آگے دیکھتے ہیں انعمت علیہم، علیہم، علیہم. اگر ہم علیہم پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. تو اس لیے ہم نے دھیان رکھنا کہ ہم جو ہے حلق کے نیچے والی
جگہ سے اور ہا جو سا وہ حلق کے درمیانی حصے سے، وسط سے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہم آواز الفاظ میں حروف میں ث، سین، صاد، ث، سین، صاد۔ اچھا جی، یہ صاد ہے جو سا، اس کی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ اور جو صاد اور سین، یہ دانتوں کو آپس میں، اوپر اور نیچے والے دانتوں کو آپس میں، سامنے والے جن سے خاص طور پہ اسپیشلی ہیں، ان کو ملانے سے ان کی سیٹی بجتی ہے، یعنی کہ سیٹی والے حروفوں میں شامل ہیں سین اور صاد، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ثا ہے، ثا نرمی میں آتا ہے، نرم والے حروفوں میں شامل ہے، یعنی کہ اس کو بہت ہی آرام سے ادا کرنا ہے، یعنی کہ ثا، ثا، یہ حروف لثویہ میں شامل ہے، تو اس لیے اس کا خاص طور پہ اپنا دھیان رکھنا ہے کہ یہ نرمی سے ادا ہوں، اور اگر ہم اس میں سیٹی بجائیں گے تو یہ سین کے زمرے میں آئے گا، اس کو سا نہیں پڑھیں گے، سا نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے سا۔ سا کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ یعنی کہ زبان کی نوک دانتوں کے باریک یعنی کہ کنارے والی سائڈ پہ رکھنے سے، سامنے والے جو دانت ہیں آپ کے اوپر والے، ان زبان کی نوک وہاں پہ جا کے رکھیں گے، تھوڑی سی آگے کو باہر کی طرف نکال کے سا، سا، سا۔ اپنے انگوٹھے کو اگر آپ اپنے والے دانت کے ساتھ نیچے سے لگاتے ہیں تو آپ کے انگوٹھے پہ جو نشان آئیں گے دانتوں کے، تو یہ نشان اس جگہ کے ہیں جہاں پر یہ دانتوں کا کنارہ ہے، تو آپ نے زبان وہاں پہ رکھنی ہے سا، تو یہ نرمی سے۔ اور سین اور صاد، یہ سیٹی کے ساتھ، یعنی کہ دانتوں کو آپس میں ملانے سے، صاد، سین۔ چلیں ان کی مثال دیکھتے ہیں جا کے ہم۔ جی، تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس سین کی مثال کو دیکھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، نش یہ بھی غلط ہے، نس یہ بھی غلط ہے، یعنی کہ ہمیں نہ اسے سا بنانا ہے نہ اسے صاد بنانا ہے۔ صاد تھوڑا سا موٹا حروف ہے، اسے نش پڑھتے ہیں، نش، یہ نش نہیں ہے، یہ ہے نس، نستعین، نستعین، نش غلط ہے، نس یہ بھی غلط ہے۔ تو اسی طرح اہدنا الصراط دیکھیں یہاں پہ اب ہم اس کو موٹا پڑھیں گے صاد کو، اہدنا الصراط، الصراط المستقیم، مس یہ غلط ہے، مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں اگلی آیت، صراط الذین، صراط الذین یہ غلط ہے، سیرا، سیرا یہ سب غلط ہے، یہ صحیح ہے، صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح ہم ایک سا کی مثال لیتے ہیں، سا کی مثال ہمیں یہاں سورۃ الفاتحہ میں نہیں ملتی، تو ہم اسی طرح آگے سورۃ البقرہ میں دیکھتے ہیں۔ یہ اگر آپ غور سے دیکھیں یہاں پہ، یہ سورۃ البقرہ ہمارے پاس شروع میں ہی ہے اور اس کی آیت نمبر 17 ہے، اور 17 کی آیت نمبر میں یہ سٹارٹ میں دیکھیں آپ، یہاں پہ ہمارے پاس ہے مثلہم، یہ ہے سا میم کے بعد، مثلہم، پھر آگے کمثل الذی استوقد نارا، اچھا جی، مثلہم، مثلہم، اب یہاں پہ ہم غلطی کیا کرتے ہیں، مثلہم یہ صاف صاف اور سیدھا سیدھا غلط پڑھ رہے ہیں، مثلہم، مسا یہ سین کی وائس میں آئے گا، سین کا مخرج ہے، یہ ہم نے اس کا مخرج پڑھنا ہے یہاں پہ سا، یعنی کہ جو اس کی ادائیگی ہے صحیح درست ادائیگی کے ساتھ۔ اور اسی طرح آگے مثلہم کمثل الذی، آگے دیکھیں سین آگے ہمارے پاس، یہ سین ہے کمثل الذی استوقد نارا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہماری چھوٹی باریک باریک غلطیاں ہیں جو کہ بہت بڑی بن جاتی ہیں، ہم اسے ایک عام معمولی سی چیز سمجھ رہے ہیں لیکن یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی غلطی ہے، تو ہم نے اس پہ کوشش کرنی ہے، ہم اور کافی چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہماری میجر چیز ہے، اور قرآن پاک ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، ہمیں اسے صحیح طرح نہیں پڑھیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے پھر۔ اسی طرح جو ہمارے پاس آخری وہ والے حروف ہیں جو ہم آواز ہیں، وہ ہمارے پاس دو کپل ہیں، یعنی کہ ذال، ز، ضاد، یہ غلط ہے، ز، ضاد، یہ ضاد جو سختی لے کر آتے ہیں یہ غلط ہے، تو ضاد کی تھوڑی سی آپ کو اسپیشلی مشق کرنی پڑے گی۔ اس کی مشق کیا ہے، زبان کے ہم نے اس کی مخارج میں ہم نے اس کی پوری کلاس میں ہم نے اس کی اچھی طرح مشق کی تھی، اگر آپ وہ کلاس جا کے دیکھیں گے تو آپ کو
آسانی سے سمجھ آئے گا. یہ ہمارے زبان کی نوک اور اس کے سائڈ پہ جو بارڈرز ہوتے ہیں یعنی سائڈ والے کنارے ہوتے ہیں ان کو ہم نے اوپر سخت تالو کے ساتھ تالو کے سائڈوں پہ لگانا ہے. اور پھر اس کی جو اصل وائس ہے وہ پڑھنی ہے غاد غاد. تو نام نے اس کو دعات پڑھنا. دعات پڑھیں گے تو سیدھا سیدھا پتہ چلے گا کہ زبان کی نوک جو سی ہے وہ سخت تالو پہ لگ رہی ہے یعنی کہ دانتوں کے بیس والی جگہ پہ لگ رہی ہے, تو وہ دعات بن جائے گا. تو ہم نے نہ دعات پڑھنا ہے نہ ہم نے اسے زوات پڑھنا ہے. ہم نے اس کو غاد غاد. اسی طرح غا. تو غا جو سا یہ بھی حروف لثویہ یعنی کہ نرم حروفوں میں آتا ہے. تو یہ ذال اور غا ان کی ادائیگی کی جگہ سیم ہے یعنی کہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں لیکن ان کی صفات ڈیفرنٹ ہیں. یعنی کہ یہ غا ہے اور یہ ذال ہے. اور یہ زا یہ سخت حروفوں میں شامل ہے یعنی کہ یہ دانتوں کو دبا کے یعنی کہ حروف جو اصلیاں ہیں ان میں شامل ہے زا. اور جو غاد ہے یہ حرف غاد غاد. تو اب ان کی مثالیں دیکھتے ہیں ہم. یہاں ہمیں دو مثالیں ملیں گی. ایک ہمارے پاس ذال ہے یعنی کہ آخری آیت جو آیت نمبر ہمارے پاس 7 ہے, اور اسی طرح ہمارے پاس غاد ہے. اچھا جی, اب ہم ان کی مشق کرتے ہیں. یہ دیکھیں صراط والذین ذین. اکثر ہم یہاں جو ہم حضرات کو سنتا ہوں پڑھتے ہوئے پڑھتے ہیں صراط والذین یعنی کہ ذال کو زا بنا دیتے ہیں. ذال ذال ہے, زا زا ہے. دونوں کی صفات ڈیفرنٹ ہیں, ادائیگی ڈیفرنٹ ہے. ذال نرم حروف ہے, زا تھوڑا سختی سے پڑھا جاتا ہے یعنی کہ دانتوں کو آپس میں ملا کے زا. ٹھیک ہے, تو اب ہم ذال کو پڑھتے ہیں الذین الذین. آپ نے بس اس کی ادائیگی جو مخارج ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا مخرج کیا ہے. زبان کی نوک اور دانت کا کنارہ, اوپر والے سامنے والے دانت کو کنارہ, نوک کو وہاں پہ ملائیں گے ذال 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 الذین. جب آپ ذال اکیلے کی مشق کریں گے زبان بار بار وہاں پہ جائے گی آپ کی, تب جب آپ اس کو تلاوت میں پڑھیں گے تو تب جب یہ حرف آئے گا تب اس کی آسان سے ادائیگی ہوگی, آپ کی زبان خود بخود وہاں پہ جائے گی. الذین الذین. ٹھیک ہے جی. اسی طرح نیچے دیکھیں ہمارے پاس ہے غیر المغضوب مغضوبی. یہ نہ ذال لگتا ہے نہ ضا لگتا ہے نہ ہی یہ دعا لگتا ہے. تو یہ اس کی ایک سائلنٹ وائس ہے یعنی کہ منہ کے اندر ہی غاد غاد. تو اسے ہم نے دعا نہیں بنانا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین ولا الضالین. تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس کی کوئی وائس نہیں سمجھ میں آتی کہ نہ یہ غا ہے نہ ذال. تو اس کی وائس جب ہم زبان کا تھوڑا زور لگے گا آپ کا, لیکن اس کی مشق کریں پہلے غاد کی, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا. یہ سورۃ الزلزال ہے. ٹھیک ہے جی. اذا زلزلت الارض زلزالها. اذا یہ سب سے پہلے ہمارے پاس ذال ہے. ذال کو بھی یہاں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اذا اذا اذا. اگر ہم اسے پڑھیں گے ایزا تو یہ غلط ہوگا کیونکہ یہاں پہ ذال ہے اور ہم وہاں پہ زا پڑھ رہے ہیں. زا سختی سے پڑھا جائے گا اذا زلزلت ال, اور زا کی جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں فار ایگزامپل زلزلت ال, تو یہ بھی غلط معنی میں آئے گا. ارض زلزلت الارض ارض ارض یہ غلط ہے. ارض 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 یہ تینوں جو سے اس کے مخارج ہیں یہ غلط ہے. جیسے ارض او زلزالها, تو یہ زا ذل, بس زا کا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو دانت ہمارے آپس میں ملانے ہیں ہم نے, پھر زا کا جو مخرج ہے وہ ادا ہوگا. اور غاد غاد کا بھی یاد رکھیں کہ غاد کی اب اگر آپ اس کی مشق ہماری پیچھے جا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا کہ اس میں ڈیٹیلڈ ہماری مشق ہے اس کی. تو اسی طرح ذال نرم حروف لثویہ میں شامل ہے. تو
تو حروف لفظیہ کون سے ہیں؟ سا، ذال، وا، تینوں ایک ہی، ان کی جگہ ادائیگی کون سی ہے؟ وہ ایک ہی ہے. صفات کے لحاظ سے یہ مختلف ہیں. اور اسی طرح اب ہم چلتے ہیں ہماری اگلی مثال کی طرف. تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس اگلی مثال ہے ہمارے پاس ضوا کی، جو ضوا رہ گیا تھا ہمارے پاس. اچھا یہاں پہ ہم ذال بھی لے لیتے ہیں کیونکہ دونوں کا جو سا ادائیگی ایک ہی ہے اور ہم آواز بھی ہیں. اچھا جی، فَأَنذَرْتُكُمْ، ذَرْتُكُمْ، ٹھیک ہے. لیکن جو ضوا ہے اس کی بھی ادائیگی وہی ہے، لیکن ضوا موٹا پڑا جائے گا اور صفات کے لحاظ سے بھی ڈیفرنٹ ہے. ضوا ہے، ذال ذال ہے، شیپس ڈیفرنٹ ہیں ان کی. تو تلظوا، اگر ہم پڑھتے ہیں تلظا تو وہ ذال کے زمرے میں آئے گا، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کی صفت چینج نہیں کرنی، صرف اس کی یہی رہے گی کہ وہ ضوا ہے. تلظوا صفت میں کیا ہوتا ہے؟ صفت ہوتا ہے یعنی اس کی خوبی کیا ہے، یعنی کہ ضوا دکھنے میں کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے کیا اثرات. تو وہ جو چیزیں آتی ہیں وہ صفت میں آتی ہیں. تو اب جو صفت جو سی ہے اس کی صفت ذال کی الگ ہے، اس کا میننگ الگ ہے، اس کا سارا کچھ الگ زمرے میں آتا ہے. اسی طرح اس کی خوبیاں ضوا کی وہ ایک ڈیفرنٹ زمرے میں آتی ہیں. تو ہم نے ان دونوں کا خیال رکھنا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے ہم آواز حروف، تو وہ اب اختتام کی طرف جا رہا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ اپنے نئے لیکچر کے ساتھ، نئی کلاس کے ساتھ اور کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جو قرآن پاک کے ریلیٹڈ ہوگا، تجوید، احکام تجوید کے ریلیٹڈ ہوگا، انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اور پلیز ہماری ویڈیو کو شیئر لازمی کریں. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور ہمارے لیے دعا کرتے رہیں اور ہم بھی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے رہیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.